دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلجوق سلطنت کے دوسرے اور ملازگرت جنگ کے فاتح عظیم ترین سلطان الپ ارسلان کے بارے میں بتائیں گے۔ الپ ارسلان ان کا پورا نام محمد بن داؤد چاغری تھا، لیکن وہ عام طور پر الپ ارسلان کے نام سے جانے جاتے تھے، جس کا ترکی میں مطلب بہادر شیر ہے۔ ان کے والد سردار چاغری تھے، جو سلجوق سلطنت کے بانی حکمرانوں میں سے ایک تھے، اور الپ ارسلان سلجوق سلطنت کے پہلے سلطان تغرل کا بھتیجا تھا۔ الپ ارسلان نے بہت چھوٹی عمر میں ہی تلوار بازی، گھڑ سواری اور نشانہ بازی کی تربیت حاصل کر لی تھی، اور ایک نوجوان کے طور پر اس نے دندانہ کن کی جنگ میں اپنے سپاہیوں کی کمان کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ ایک سیاسی ذہنیت کا مالک تھا۔ سلطان تغرل کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی سردار چاغری کے دوسرے بیٹے سلیمان کو تخت کے لیے اگلا امیدوار نامزد کیا، لیکن الپ ارسلان اور چند نامور وزیروں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ سلطان تغرل کے انتقال کے بعد تخت پر قبضے کے لیے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سب سے بڑا خطرہ سلطان تغرل کا کزن کوتلمش تھا، جس نے اپنی فوجوں کے ساتھ دارالحکومت کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ دارالحکومت کو شدید خطرہ لاحق ہے، ہر کوئی مدد کے لیے الپ ارسلان کی طرف متوجہ ہوا، جس نے اپنی عظیم جنگی صلاحیتوں سے اس خطرے کو آسانی سے شکست دی اور کوتلمش کو مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد الپ ارسلان سلجوق سلطنت کے تخت پر جلوہ افروز ہوا اور نظام الملک کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے الپ ارسلان نے مشرقی اناطولیہ کے علاقے پر اپنی نظریں جمائیں۔ وہاں پر اس نے اپنے بیٹے ملک شاہ کے ساتھ متعدد جنگیں لڑیں اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہر جنگ آسانی سے جیت لی۔ اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے عباسی خلیفہ نے الپ ارسلان کو فادر آف کانکویسٹ کا لقب دیا۔ ان عظیم فتوحات سے واپسی پر اسے ایک حیران کن اور غیر متوقع غداری کا اس وقت سامنا کرنا پڑا جب اس کی ایک بھائی کاورٹ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ الپ ارسلان نے بڑی تیزی سے اس بغاوت کو کچل دیا اور اپنی رحم دلی کی وجہ سے شکست کھانے کے باوجود اپنے بھائی کو اس کی سنگین غداری کے لیے معاف کر دیا۔ الپ ارسلان نے اب جارجیا کی طرف ایک اور مہم شروع کی۔ اس نے یہاں پر بھی ہر جنگ میں تیزی سے کامیابی حاصل کی اور سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام بحال کیا۔ اس نے یروشلم، مدینہ اور مکہ کی مقدس سرزمینوں پر امن اور خوشحالی لانے کے لیے اپنا سفر جاری رکھا، اور وہ بالآخر مصر تک پہنچ گیا۔ ترک سلطنت کی اس تمام تر توسیع نے بازنطینی سلطنت کے حکمران شہنشاہ رومانوس دیوجن کو بہت پریشان کیا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی فوج کو حلب کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسے ترک افواج کی طرف سے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اسے افیون کی طرف پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس پسپائی کے بعد رومانوس غصہ کی حالت میں دریائے فرات کی طرف بڑھا۔ اسی دوران الپ ارسلان اپنی فوج کے ساتھ دمشق تک پہنچ چکا تھا۔ جب اسے رومانوس کے حملے کے منصوبے کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر یہ مہم منسوخ کر دی اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے واپس مڑا۔ اس نے ملازگرت میں 1,50,000 بھاری بختر بند پہنے سپاہیوں کی بڑی بازنطینی فوج کو جا لیا۔ الپ ارسلان نے ایک ایلچی کو رومانوس کے پاس بھیجا اور امن کی تجویز پیش کی، لیکن رومانوس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس کے بعد 1071 میں لڑی جانے والی ملازگرت کی عظیم جنگ کا آغاز ہوا۔ الپ ارسلان نے ایک بار پھر بازنطینی فوج کو شکست دی اور رومانوس دیوجن کو گرفتار کر لیا۔ اس جنگ نے بالآخر ثابت کر دیا کہ ترکوں کو اناطولیہ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ جنگ تو جیت لی گئی، لیکن اس علاقے کو مستحکم کرنے کے لیے الپ ارسلان کو کافی محنت اور کئی سال لگے۔ ملازگرت کی جنگ کے بعد ایک اور خطرہ اس وقت پیدا ہوا جب کاراخانیوں نے سلجوقی سلطنت پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور پھر الپ ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور نظام الملک کے ساتھ بارزن قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس نے یہ جنگ جیت کر اس خطرے کو بھی ختم کر دیا۔ اس جنگ کے بعد الپ ارسلان اپنی رحم دلی کی بدولت اس جنگ کے مخالف شکست خوردہ کمانڈر سے بات کر رہا تھا جب اس نے اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے زہریلے تیر سے الپ ارسلان پر جان لیوا حملہ کر دیا، اور اس حملے کی وجہ سے الپ ارسلان اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ تو دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الپ ارسلان ایک مضبوط اعصاب اور ایک ذہین دماغ کا مالک تھا، جس نے اپنی زندگی میں متعدد فتوحات حاصل کی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔